بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات. وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے معزز بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز عمل اور نظام یہ ہوتا تھا کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا استقبال کچھ اس انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے 2 مہینے پہلے اس مہینے کی فضیلت، فوقیت اور اس کی عظمت بیان کرنا شروع فرماتے تھے. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے، ماہ رمضان المبارک کی اہمیت بتلانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اللہم بلغنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ آپ رجب اور شعبان میں برکت پیدا فرما دیجئے اور ہمیں ماہ رمضان المبارک کے مہینے تک ہم کو پہنچا دیجئے. یعنی اس سے 2 باتیں سمجھ آتی ہے. ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے حاصل کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ آپ رمضان المبارک کے مہینے ہمیں نصیب فرما دیجئے، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کر دیجئے، وہاں تک ہماری رسائی فرما دیجئے، بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. اور دوسری یہ کہ رمضان المبارک کا جو عظیم مہینہ ہے اس کا استقبال فرما رہے ہیں. استقبال کے معنی ہے کہ کوئی انسان ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے اور ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے. تو طرز استقبال کچھ اس طریقے پر ہوا کرتا ہے کہ اس انسان کے یہاں آنے سے پہلے ہم اس کا ذکر خیر کریں گے، اس کی تعریفات کریں گے، اس کے فضائل بیان کریں گے، اس کی خصوصیات بیان کریں گے، اس کے کرائے ہوئے کاموں کا ہم ذکر کریں گے اور اس کے ہونے کے فائدے ہم گنوائیں گے. بھائی فلاں انسان ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت سارے مضامین پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، دین کی فلاں خدمات انہوں نے انجام دی ہے، اتنے سارے دینی مدارس قائم کیے ہیں، بہت ساری مساجدوں کی بنیاد رکھوائی ہے، بہت سارے گمراہ کل لوگوں کو انہوں نے راہ مستقیم کی طرف لانے کا کام کیا ہے. ان کی کوششیں یہ رہی ہے.
تو یہ استقبال کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کا اعزاز اور اکرام اور اس کی فضیلت اور اس کا استقبال کچھ اس انداز میں فرما رہے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، بہت عظمتوں والا مہینہ ہے، بہت رحمتوں والا مہینہ ہے. اور پھر فرما رہے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے. یعنی یہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ اپنے اندر ہی اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے دوستوں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، ان سب کی طرف آپ نظر دوڑائیں گے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ اس مسجد میں تشریف لاتے تھے، ہمارے ساتھ ہماری مجلسوں میں بیٹھتے تھے، ہماری شادیوں میں، ہمارے بیاہوں میں، ہماری تقریبات میں شامل ہوتے تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. رمضان المبارک کے اس آنے والے مہینے میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، دنیا کے تختے پر نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں چلے گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو لہٰذا کچھ لوگ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان تو ہمارے ساتھ انہوں نے ہر طریقے کے لمحات ہمارے ساتھ گزارے، لیکن اب وہ نہیں رہے. تو یہ دعا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. کیوں؟ اس کی اہمیت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں، جیسے یہ شعبان کے آخری دن چل رہے ہیں، 2-3 دن کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو یہ شعبان کے آخری دن چل رہے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد بھی فرمایا کہ تم پر ایک بہت برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کوئی چیز جب آتی ہے، کوئی انسان ہو یا کوئی آنے والی کوئی بڑی چیز ہو، اور دھوپ سے ہوتی ہوئی جب آتی ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کا سایہ آتا ہے. انسان کا جو سایہ ہوتا ہے، جسے پرچھائی بھی ہم کہہ دیتے ہیں، تو اس کے آنے سے پہلے اس کا سایہ ظاہر ہونے لگتا ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آخری دنوں میں، شعبان کے انہی آخری دنوں میں، کہ اے مومنوں، تم پر ایک بہت برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اللہ رب العزت کا اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے جس مہینے میں، وہ مہینہ تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے. لہذا جب تم اس مہینے کو پاؤ تو اس کے دن کو روزہ رکھو اور اس کی رات نفلی عبادت کا اہتمام کرو اور روزے داروں کا روزہ افطار کراؤ. یہ غمخواری کا مہینہ ہے. کیا مطلب؟ انسان روزے سے ہوتا ہے. قرآن کریم کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اے اہل ایمان، تم پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں، اور فرض کے معنی ہوتا ہے جسے چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے غضب اور قہر کو دعوت دے رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے اہل ایمان، تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جس طریقے سے تم سے پہلی جو امتیں دنیا میں آئی ہے، تم سے پہلے جو لوگ دنیا میں آئے ہیں، ان لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے، یہ رمضان کے روزے امت محمدیہ کے لیے خاص اللہ کا انعام ہے. پہلی امتیوں کو اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن جس طریقے سے اجر اس میں بڑھایا جاتا ہے اور جتنا اضافہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینے میں
رکھا ہے وہ پہلے لوگوں کے ساتھ خاص فضل نہیں تھا. خیر، جس طریقے سے تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طریقے سے تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اور پھر فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یعنی سال بھر کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیے. یہ نہیں کہا کہ تم پورے سال روزے رکھو، بلکہ فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، چند دن یہ تمہارے درمیان میں رہیں گے، ان کی قدر کرنی ہے. جب کوئی اس کی مقدار بیان کر دے یا اس کی مدت بیان کر دے تو اس چیز کی عظمت اور اہمیت انسان کے دل میں اتر جاتی ہے، اس چیز کی قدر انسان کو معلوم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت سمجھانے کے لیے فرمایا ایام معدودات، سن لیجئے یہ گنتی کے دن ہیں، چند دن ہیں، اور ان کی تمہیں قدردانی کرنی ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اب یہ آپشن دوسرا نکالا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، یا کسی کو کوئی تکلیف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اب اس کے لیے رخصت ہے، وہ بعد میں قضا کر لے گا. تو یہاں سے حکم دیا گیا کہ ایام معدودہ کی گنتی کے دن ہیں. اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو تلقین فرما رہے ہیں کہ تم پر رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. اس مہینے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں روزے رکھنے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفلی عبادات کا اہتمام کرنا ہے. اس میں جو تم نفلی عبادت کرو گے اس کا ثواب فرض کے برابر ملے گا، اور اگر تم اس مہینے میں فرض ادا کر رہے ہو تو 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اجر کو بڑھا دیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من، کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کا مہینہ ایمان و احتساب کے ساتھ رکھتا ہے، سخاوت کے ساتھ رکھتا ہے، قرب الہی کی نیت سے رکھتا ہے، اپنے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جو اس نے اپنی سابقہ زندگی میں گناہ کیے ہیں ان کو ختم فرما دے گا. اور پھر دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا جو عشرہ ہے، عشرہ کہتے ہیں 10 دن کے ایام کو، تو 10 دن جو ہے اس مہینے کے وہ رحمت کے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان پر مکمل طریقے سے رحمت کا ظہور ہوگا، اور جو گناہگار ہے، خطا کار ہے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوگا. اور پھر فرمایا اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اللہ تعالیٰ عام مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ کے سامنے رونے والے جو بندے ہیں، گڑ گڑانے والے جو لوگ ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی پھر اللہ تعالیٰ مغفرت عامہ فرماتا ہے. اور پھر تیسرا عشرہ ہے جہنم سے خلاصی کا، آزادی کا، گویا کہ پروانہ مل گیا. تو یہ 3 عشرے ہیں. اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں کئی پیغامات دیتا ہے، اور اس میں پہلا پیغام یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر ہو، خشیت الہی ہو. انسان کے سامنے سب کچھ ہے، کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، پینے کے لیے بہت کچھ ہے، مختلف قسم کے مشروبات اس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے کھانے اس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور اسے بھوک کا احساس بھی ہے، پیاس کا احساس بھی ہے، شدت ہے پیاس کی، گرمی سے جھلس رہا ہے. رمضان کے معنی آتے ہیں جھلسنے کے، کہ سخت گرمی کے باوجود بھی سامنے بہترین لذیذ قسم کا مشروب شربت رکھا ہوا ہے، لیکن پیتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا. بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کا بہت شدید احساس ہے، تکلیف ہو رہی ہے، انسان کو لگ رہا ہے کہ مجھے بہت کمزوری کا احساس ہو رہا ہے،
اور کھانا بھی سامنے موجود ہے لیکن کھاتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جانچتا ہے کہ میرے بندے میرے احکامات کی کتنی اتباع کرتے ہیں. میں نے حکم دیا کھانا چھوڑ دیا، میں نے حکم دیا پینا چھوڑ دیا، اور جب حکم دیا کہ اب کھاؤ افطار کے وقت میں، تو اب تاخیر نہیں کرنی ہے. اگر کوئی افطار کے موقع پر یہ کہے کہ صاحب وقت تو ہو گیا ہے لیکن میں نہیں کھاتا، 1 گھنٹے بعد کھاؤں گا، فرمایا روزہ فاسد ہے، اس کا روزہ باطل ہو جائے. تو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اطاعت خداوندی، اللہ کی باتوں کو ماننے کا پابند بنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا پہلے رمضان المبارک کے مہینے کے پہلے دن سے روزہ رکھنا شروع کرو، اور جس وقت سے کھانا پینا بند کرنا ہے سحری کے آخری وقت سے، اس وقت سے بند کرو. اور کھانا کب ہے؟ افطار کے موقع پر جب اجازت دے دی گئی اب وقت ہو گیا غروب آفتاب کا، اب تم کھانا پینا شروع کرو. تو یہ اتباع سمجھائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اتباع اور اطاعت بتائی جا رہی ہے. اور پھر دوسرے یہ کہ تاکہ انسان کے اندر بھوک اور پیاس کا احساس ہو رہا ہے. یہ غمخواری کا مہینہ ہے. کیا معنی؟ یعنی اس مہینے میں انسان جب روزے رکھتا ہے تو اسے بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے، پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے، تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے، گرمیوں کی تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے، اور اسے بھوک میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، پیاس کی شدت کی بنا پر زبان خشک ہونے لگتی ہے، اس کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں. تو اب یہ غمخواری کا مہینہ ہے تاکہ اس کو احساس ہو ان غرباؤں کا، ان مساکین کا، ان یتیموں کا، ان بے سہاراؤں کا جن کا کوئی سہارا نہیں، ان فقیروں کا جن کو کوئی کھلانے کے لیے کھانا جن کو نہیں دیا جاتا، جو کئی کئی دنوں کے فاقے میں رہتے ہیں، جو کئی کئی دنوں تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کا احساس ہو اور اسے احساس پیدا ہو کہ جس طریقے سے ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، ہم انسان ہیں، وہ غریب بھی انسان ہیں جو سڑکوں کے کنارے پڑے ہوئے ہیں، جن کو کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے، پانی پلانے والا نہیں ہے. امت محمدیہ کو پیغام دیا گیا تم ان کو کھانا پہنچاؤ، ان کو پینے کے لیے پانی دو. اور پھر نصاب بھی متعین کر دیا گیا زکوٰۃ کا، تمہیں زکوٰۃ بھی دینی ہے. تو لہذا مذہب اسلام کا یہ قانون رہا ہے کہ تمہیں ہر طبقے کے لوگوں کا خیال کرنا ہے. غمخواری کا مہینہ ہے، ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ انسان روزے رکھتا ہے تاکہ اس کے اندر احساس پیدا ہو، اسے احساس ہو کہ میں بھوکا ہوں تو میرا کوئی بھائی اگر بھوکا ہے تو اسے بھی اسی طریقے سے تکلیف ہوتی ہے جس طریقے سے مجھے ہو رہی ہے. میں پیاسا ہوں تو میرے بھائی کو بھی اتنی ہی تکلیف پیاس کی شدت کی بنا پر ہوتی ہے جتنی مجھے ہو رہی ہے. اور میرے ساتھ یہ جو معاملات بن رہے ہیں، میرے ساتھ یہ جو نظام چل رہا ہے، اور یہ میرے بھائی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. تو قرآن کریم نے ان سب باتوں کو سمجھا دیا اور فرمایا کتب علیکم الصیام. اور پھر دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کی برکت سمجھائی، اہمیت سمجھائی کہ اہل اسلام سن لیجئے، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ھدی للناس. قرآن کریم کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایتیں دی جائے، لوگ اس کے ذریعے سے راہ مستقیم پر آ جائے، اس کے پیغامات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے گھریلو الجھنوں اور مسائلوں کا حل کر سکے. جو قانون اللہ تعالیٰ نے بتائے ان قانون کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکے. انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اس کے ذریعے سے انسان حق و باطل کی پہچان کر سکے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اس چیز کا علم ہو جائے. یہ راستہ
صحیح طریقے صحیح طرف جاتا ہے، مناسب راستہ ہے، راہ مستقیم ہے، اس پر ہمیں چلنا ہے۔ اور یہ راستہ باطل کا راستہ ہے، کذب کا راستہ ہے، جھوٹ کا راستہ ہے، فساد کا راستہ ہے، حسد کا راستہ ہے، غیبتوں کی طرف لے جانے والا ہے، لوگوں کے درمیان جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں، یہ راستہ چھوڑ دیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستے دیے اور اختیار انسان کو دیا ہے، چن لیجیے۔ اگر ہم اپنی منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، فرض کیجئے ہم شراب پی رہے ہیں، بھائی میں تمہارے ہاتھ میں سے شراب کا گلاس چھیننے پر قادر تھوڑی ہوں، تم نے خود چنا ہے وہ راستہ۔ اگر تم اپنی مرضی سے کسی بہت بھتی جگہ طوائفہ کے کوٹھے پر آپ جا رہے ہیں، میں کیسے آپ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں؟ مجھے کیا اختیار ہے؟ راستہ وہ بھی ہے۔ یا آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، شیطان آ کر کے آپ کا راستہ روکے گا؟ آپ عبادت گاہوں کی طرف جا رہے ہیں، شیطان آ کر کے کوئی آپ کے سامنے دیوار بن جائے گا؟ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے پردہ تھوڑی ڈال دیا جائے گا آپ کے ہاتھ اور اعضاؤں کو تھوڑی پکڑ لیا جائے گا کہ تم قرآن کریم کو اٹھا نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، زبان کو تالا لگا دیا گیا ہے۔ راستے دو ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو راستے دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، لیکن اختیار بندے کو دے دیا گیا ہے اور سمجھنے کے لیے عقل دی ہے تاکہ انسان اس راستے کی صحیح فہم و تفہیم کر سکے، اس کو سمجھ سکے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی اور دو راستے دے دیے، جاؤ۔ اور پھر خود سوچے کہ اگر ہمیں جانا ہے دہلی اور ہائی وے پہ جا کر کے ہم نے راستہ پکڑا ہوا ہے ادھر پانی پت کا، اور امید لگا رہے ہیں کہ ہم دہلی جا رہے ہیں، اور یہ راستہ جو پانی پت کی طرف جا رہا ہے یہ کسی حد تک بھی دہلی کا رخ اس کا ہے ہی نہیں، بھائی دہلی اس طرف پڑ گیا اور پانی پت دوسری طرف پڑا ہوا ہے، اس کا راستہ دوسرا ہے۔ تو اب بتائیے کہ ہم اپنے وہم و گمان کے ساتھ پانی پت والے راستے پر جو جا رہے ہیں، ہم دہلی پہنچ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، ادھر ہی نکلتے جائیں گے آگے۔ تو ہم دنیا میں کر تو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اپنی مرضی کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں، جو ہمارے دل میں آ رہا ہے، جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، جو ہمارے خیالات میں آ رہا ہے، جو ہمارا نفس ہمیں کہہ رہا ہے وہ مان رہے ہیں، اور امید کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جنت دے دے، اللہ تعالیٰ جنت دے دے، ایمان پر خاتمہ کر دے، نماز کے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، روزے کی توفیق دے دے۔ توفیق کوئی تشتری میں لپٹ کر کے آتی ہے کہ صاحب یہ تمہاری توفیق ہے اور تم سے نکل گئی تھی، یہ لے لیجئے، یہ پیش خدمت ہے؟ توفیق یہ ہوتی ہے؟ توفیق کے لیے بھی انسان کو کوششیں کرنی پڑتی ہے، انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، انسان کو اپنی منشا اور مرضی کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سامنے ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قریبی بناتا ہے۔ بھائی اگر تم خود کوشش نہیں کرو گے اور تمہاری خود کی محنت جب سامنے نہیں ہوگی تو پھر کہاں سے نتائج نکلیں گے؟ ایک انسان مزدور ہے، اسے پتا ہے کہ اگر میں مزدوری نہیں کروں گا تو میری جیب خرچ میری جیب میں نہیں آئے گا۔ ہم گھر میں بیٹھے رہے سکون سے اور امید لگائے کہ ہمیں شام کو 500 روپے بطور عوض ملنے والے ہیں، کس چیز کا عوض لے رہے ہو بھائی؟ کام کرو گے تو ملے گا، یہ دنیا کا بھی اصول ہے۔ اگر تم مزدوری کر رہے ہو تو تمہیں تمہاری مزدوری کی اجرت دی جائے گی اور کوئی اس اجرت کو روک نہیں سکتا۔ اگر کسی نے تم سے کام لیا ہے اور کام لینے کے بعد میں وہ تمہاری اجرت دینے سے انکار کر رہا ہے تو 10 لوگ جمع ہو کر کے اس کے سر پر جوتے لگائیں گے، بھائی تم نے ان سے کام لیا ہے تو اجرت کیوں نہیں دے رہے ہو؟ یہ اصول ہے دنیا کا، اور اللہ تعالیٰ کا اصول اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نیکی کرو
اجر میں بڑھا کر کے دوں گا. فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، عام دنوں میں بھی 10 گنا اللہ تعالیٰ اجر بڑھا رہا ہے، عام دنوں میں. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اب ثواب کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. نفلی کوئی عبادت کر رہا ہے تو ثواب اس کا فرض کے برابر ہے. فرض ادا کر رہا ہے تو ثواب اس کا 70 فرضوں کے برابر. کتنا بڑھا دیا گیا ہے. اور پھر مزید اس کی فوقیت سمجھے، ماہ رمضان کے قدردان کی اہمیت سمجھے. جنت میں ایک دروازہ ہوگا، باب الریان. ریان کے لغوی معنی آتے ہیں سیرابی کے. چونکہ رمضان المبارک کے مہینے روزے رکھنے والا جو انسان ہوتا ہے اسے پیاس کا بہت احساس ہوتا ہے، بھوک سے زیادہ پیاس کا احساس ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ایک دروازہ خاص کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. تو وہ دروازہ کھول دیا جائے گا رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے، اور وہ لوگ اس سے گزریں گے، اور ان کے گزر جانے کے بعد میں اس دروازے کو لوک کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا. اب اس سے کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے ہیں تو اس روزے رکھنے والے کو اس سے گزرنے کی اجازت ہوگی، اس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جو اس دروازے سے جائے گا اس کو مکمل سیرابی حاصل ہو جائے گی. اور جو اس دروازے سے گزرنا چاہے گا لیکن ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی نہیں کی، روزے نہیں رکھے، اب اس شخص کے لیے وہ دروازہ بند ہے. چاہے اس نے کتنی بھی عبادتیں کی ہو لیکن رمضان کے روزے کا اس نے اہتمام نہیں کیا، لہٰذا اس کے لیے وہ دروازہ بند کر دیا گیا. تو لہٰذا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، چند دنوں بعد ہمارے درمیان میں ہوگا انشاءاللہ. اس کی ہم قدردانی کریں. روزے اسی طریقے سے رکھیں جس طریقے سے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ایام معدودات کہہ کر کے اس کی اہمیت سمجھائیے. تو لہٰذا اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرے. چند دنوں کے روزے ہیں، پورا سال ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر لے. اور اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ تم کام نہیں کر سکتے، کام کرو، اپنی ترتیب کے اعتبار سے کرتے جاؤ. لیکن رمضان کے اس طریقے سے کام کرنا کہ روزے متاثر ہو رہے ہیں یا روزے چھوٹ رہے ہیں، اس طریقے کے کام سے اجتناب کرو. آدھا دن کر لو، آدھے دن کام کر لو. جب روزے کا احساس ہونے لگے، تکلیف ہونے لگے، کام چھوڑ دو یا ہلکا کر لو یا اس کو مختصر کر لو، اپنی ترتیب کے اعتبار سے آگے پیچھے کر لو. انسان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں جس میں اپنے کام کو موقوف کر دیتا ہے، بعض اوقات اس کام کو کچھ مختصر کر دیتا ہے، بعض اوقات انسان ہاف ڈے کر لیتا ہے. تو اس طریقے سے اپنی ترتیب آپ اپنے طور سے منظم کر لیں اور رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کریں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھیے پھر ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے، اللہ کے نبی نے بھی دیا ہے. اور اگر کوئی رمضان المبارک کے مہینے کے روزے نہیں رکھتا وہ اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی بھی نافرمانی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ماہ رمضان المبارک کا قدردان بنائے اور اللہ کی منشا کے مطابق رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کی اور رمضان کے مہینے کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.